بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر حال میں خوش رکھے اور جو ہے دنیا اور آخرت کی آپ کو بہت ساری کامیابیاں دے۔ سیرت کا ایک سلسلہ یہاں پہ جاری و ساری ہے ہمارے اسٹوڈیو میں، اور ہم اس سیرت کو، ویسے تو سیرت کا موضوع بہت ہی جو ہے وہ طویل ہے، لیکن ہم اس سیرت کے بعض گوشے الرحیق المختوم سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو 5-7 منٹ کا ایک کلپ ہو، اس میں جو بات کی جائے وہ ایک پورے ایک سٹوری کی صورت میں، ایک قصے کی صورت میں جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ تو آپ اس کو خود بھی سنا کریں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے الفاظ اور جو ہے اس کا جو ہے وہ میتھڈ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہر عمر کے اور ہر میدان کے لوگ اس کو سن سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ بچے بھی سن سکتے ہیں، بڑے بھی سن سکتے ہیں، ہر عمر کے افراد کے لیے یہ پروگرام ہے۔ اور آج جس قصے کو اور جس بات کو ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے 4 ہجری میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بہت بڑے سانحے کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جس طرح کہ اس سے پہلے جو ہے وہ احد میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ اپنے بہت سارے صحابہ کرام سے جو ہے وہ محروم ہونا پڑا تھا، اسی طرح کا ایک واقعہ سن 4 ہجری میں بھی پیش آیا۔ اس سلسلے میں ہوا یہ کہ ازل اور قارہ کے کچھ افراد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، آ کے جو ہے وہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ چند افراد کو ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ وہ ہمارے علاقے میں جائیں اور دعوت دین کا کام کریں، دین کو پھیلائیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں 10 افراد کو حکم دیا کہ آپ لوگوں نے ان کے ساتھ جانا ہے۔ تو یہ 10 لوگ جو ہے وہ ازل اور قارہ کے لوگوں کے ساتھ روانہ ہوئے، لیکن جب وہ ایک رجی نامی چشمے کے اوپر پہنچے تو یہ جو ازل اور قارہ کے لوگ تھے، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو عہد کیا تھا اس کی بد عہدی کی، اور بنو لحیان کو ان 10 صحابہ کے پیچھے دوڑایا اور ان کے اوپر چڑھا دیا۔ تو یہ جو 10 افراد تھے، ان کے امیر حضرت عاصم رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے ایک جو ہے وہ پہاڑی کے اوپر پناہ لی، اور یہ جو بنو لحیان کے لوگ تھے، یہ لڑنے کے لیے آئے تھے، تو آ کے ان سے کہنے لگے کہ آپ لوگ جو ہے وہ نیچے آ جاؤ، ہم لوگ آپ کو کچھ نہیں کہتے، اور جو ہے وہ آپ محفوظ رہو گے ہمارے ہاتھوں میں۔ تو لیکن جو اس قافلے کے امیر تھے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ، انہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا اور نیچے آنے سے بھی انکار کر دیا۔ تو اس کے جواب میں ان دونوں گروہوں کی لڑائی شروع ہو گئی، اور ان 10 میں سے 7 افراد اسی موقع پہ شہید ہو گئے۔ 3 افراد بچے، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن دسینہ رضی اللہ عنہ، اور ایک اور تیسرے صحابی جو ہے وہ اس مارکے میں زندہ بچے۔ جب انہوں نے کہا کہ آپ تینوں لوگ نیچے آ جاؤ، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، تو یہ تینوں افراد نیچے آ گئے، لیکن انہوں نے فوراً جو ہے وہ اپنے وعدے کو توڑ دیا اور اپنی کمانوں کے تانتوں کے ساتھ جو ہے وہ ان تینوں صحابہ کرام کو باندھ دیا، اور کوشش کی کہ ان تینوں صحابہ کو اپنے ساتھ لے جائیں، لیکن وہ جو تیسرے صحابی تھے انہوں نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، تو انہوں نے ان کو وہیں پہ شہید کر دیا۔ باقی 2 افراد بچے، حضرت زید بن دسینہ رضی اللہ عنہ اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ۔ تو ان دونوں افراد کو انہوں نے پکڑا اور مکہ مکرمہ لے جا کر کفار کے ہاتھوں ان کو بیچ دیا، فروخت کر دیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان دونوں افراد نے غزوہ بدر میں کفار کے بڑے بڑے سرداروں کو مارا تھا، قتل کیا تھا۔ تو جو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ تھے، ان کو کفار مکہ سولی دینے لگے، پھانسی دینے لگے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دیجئے۔ تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور سلام پھیرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں ان رکعتوں کو مزید لمبا کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اس لیے ان کو لمبا نہیں کیا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں گھبراہٹ کی وجہ سے نماز لمبی پڑھ رہا ہوں۔ تو اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، ان سب کو گن لے اور ان سب کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دے۔ اس کے بعد ابو سفیان حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ تم اس وقت یہ سوچ رہے ہوگے کہ تمہاری جگہ پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے اور تمہاری جگہ پہ ان کو پھانسی چڑھایا جاتا۔
تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ تم یہ بات کہتے ہو کہ معاذ اللہ ان کو پھانسی چڑھایا جائے؟ میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کانٹا چبھے اور میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ آرام سکون سے بیٹھا ہوں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ان لوگوں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو پھانسی دے دی، سولی چڑھا دیا۔ اور یہ صحابی ایسے صحابی ہیں کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں جب یہ قید میں تھے کفار کی، تو ان کے پاس جو ہے وہ ایسے ایسے پھل دیکھے گئے جو کہ اس وقت مکہ مکرمہ میں موجود نہیں تھے۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی ایک نصرت تھی، ان کی مدد تھی۔ اور سولی دینے کے بعد جو ہے وہ ان کی لاش کو کچھ عرصہ کے لیے وہیں لٹکائے رکھا گیا، اور بعد میں ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ ان کی لاش کو جو ہے وہ وہاں سے اتار کے خفیہ طریقے سے لے گئے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے صحابی تھے حضرت زید بن دثینہ رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ کفار مکہ نے یہ کیا کہ صفوان بن امیہ جو کہ امیہ کا بیٹا تھا، اس نے حضرت زید بن دثینہ کو خرید لیا، اور خریدنے کے بعد اس نے ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا، قتل کر دیا، اور کہنے لگا کہ یہ جو ہے میرے باپ کے قتل کا بدلہ ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اس کے باپ کو امیہ کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ ناظرین اکرام، حضرت زید بن دثینہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جو ہے وہ یہ ایک سانحہ تھا، اور 10 کے قریب صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہید ہوئے تھے سن 4 ہجری میں۔ ان 10 صحابہ کے شہید ہونے کے بعد اسی مہینے میں ایک اور سانحہ، بہت بڑا سانحہ پیش آیا، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مزید صحابہ کرام سے محروم ہونا پڑا۔ ہوا یہ کہ ایک آدمی، ایک سردار عامر بن مالک، وہ آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور آ کے دین اسلام کے بارے میں بعض چیزیں سیکھتا ہے، اور وہیں پہ مدینہ میں رہتا ہے، لیکن مسلمان نہیں ہوتا، نہ ہی اسلام سے الگ ہوتا ہے، دور ہوتا ہے، اور نہ ہی مسلمان ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، ہمارے علاقے میں جو ہے وہ کچھ لوگوں کو بھیجیے تاکہ وہ دین اسلام کا کام کریں، خدمت کریں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اہل نجد سے متعلق جو ہے وہ ڈر ہے، خطرہ ہے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ تمام صحابہ کرام جو جائیں گے وہ میری امان میں ہوں گے، ان کو میری امان حاصل ہوگی، میری پناہ میں ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 صحابہ کرام کو جو ہے ان کے ساتھ روانہ فرما دیا، اور یہ 70 صحابہ کرام تمام کے تمام بڑے ہی اچھے قرائے کرام تھے، بڑے ہی صالح اور نیک صحابہ کرام تھے۔ یہ تمام لوگ جب ایک چشمے پہ، ایک کنویں پہ، بئر معونہ پہ پہنچے، تو وہاں جا کے انہوں نے پڑاؤ کیا، قیام کیا، اور ایک صحابی رسول حرام بن ملحان کو عامر بن طفیل کے پاس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خط دے کے بھیجا۔ تو عامر بن طفیل جو مسلمان نہیں تھا، اور اس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خط لیا، لیکن اس کو دیکھا تک نہیں، اور ایک آدمی کو آنکھ سے اشارہ کر دیا، تو اس آدمی نے حرام بن ملحان کو زور سے تیر مارا جو ان کے جسم کے آر پار ہو گیا، اور حرام بن ملحان فوراً کہنے لگے فزت برب الکعبہ، اللہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، میں تو فلاح پا گیا، میں تو کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے، عامر بن طفیل نے، مزید کچھ قبائل کو ان تمام صحابہ کرام کے پیچھے روانہ کیا، تو وہ تمام لوگ ان صحابہ کرام پر حملہ آور ہوئے، اور لڑائی ہوئی، اور تمام کے تمام صحابہ کرام جو ہے وہ اس جنگ میں، اس لڑائی میں کام آ گئے۔ اور افسوس کی بات یہ تھی کہ یہ تمام صحابہ کرام بھی ایک بد عہدی کا شکار ہوئے تھے۔ جنگ میں دو بدو ان کو نہیں مارا گیا تھا، بلکہ بد عہدی کی وجہ سے ان کو انتہائی بزدلی کے ساتھ شہید کیا گیا تھا۔ صرف جو ہے وہ 2 صحابی ایسے تھے جن کو، ایک صحابی کو زخمی حالت میں لایا گیا، اور ایک اور صحابی تھے عمر بن امیہ زمری، یہ بچے تھے۔ تو جب یہ بچے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس انتہائی افسوسناک واقعے کی خبر دینے کے لیے مدینہ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ خبر سنی اور اپنے صحابہ کرام کے شہید ہونے کا اندوہناک واقعہ آپ کی گوش گزار کیا گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ پرانے غم جو غزوہ احد میں لگے تھے وہ دوبارہ پھر تازہ ہو گئے۔ تو اس کے بعد عمر بن امیہ زمری اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دینے کے بعد واپس
آ رہے تھے تو راستے میں ایک کرکرا کے مقام پہ قیام کرتے ہیں، ایک درخت کے نیچے رکتے ہیں۔ تو کچھ دیر کے بعد اسی درخت کے نیچے جو ہے وہ 2 اور لوگ آ کے رکتے ہیں۔ تو جب وہ لوگ سو گئے تو عمر بن امیہ زمری نے ان دونوں کا کام تمام کر دیا، ان کو قتل کر دیا، اور سمجھ یہ رہے تھے کہ میں اپنے ساتھیوں کی مدد کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان دونوں کے پاس اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے امان موجود تھی، اور عمر بن امیہ زمری کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس واقعے کی، اس بات کی خبر پہنچی کہ ان دونوں کو قتل کر دیا گیا ہے جن کو میں نے امان دی تھی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ ایسا واقعہ ہے، یہ ایسا کام ہے جس کی مجھے لازماً دیت دینی پڑے گی۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام چونکہ جو دوسرے یہودی قبائل تھے ان کے ساتھ معاہدہ تھا، اور وہ دیت میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہونے کے پابند تھے، تو اس لحاظ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بنو نذیر کے پاس، جو کہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، ان کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ اور یہ جو ایک ہی مہینے میں 2 بڑے واقعات ہوئے، رجی کا اور بئر معونہ کا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس کا بہت ہی زیادہ قلق تھا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام پورا 1 مہینہ ان کفار کے لیے، قاتلین کے لیے بد دعا کرتے رہے، اور قنوت میں ان لوگوں کے لیے بد دعا کرتے رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ بنو نذیر کے پاس گئے، کیسے گئے اور انہوں نے آگے سے کیا چال چلی، اور اس چال کے نتیجے میں ان کا کیا حشر ہوا، اس پہ بات کرتے ہیں آئندہ ایپیسوڈ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔